سورۃ الشمس کی آیت 8 کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کے کاموں کی سمجھ انسان کی سرشت میں رکھ دی ہے۔ گویا وہ از خود جانتا ہے کہ کون سا کام برا اور کون سا اچھا ہے۔ انسان کے علاوہ جتنی بھی ذی روح مخلوق ہے، اس میں اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں ہے۔ ہاں، تحفظ جان کا شعور ان میں بھی فطرتاً رکھ دیا گیا ہے، جبکہ نیکی اور برائی کا شعور صرف انسان میں ودیت کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے علاوہ کوئی جاندار مخلوق اچھے یا برے کام کی جواب دہ نہیں ہے، بلکہ چرند پرند درندے اور دوسرے جانور مار کے مٹی ہو جائیں گے اور ان سے زندگی میں کیے افعال کی باز پرس نہ ہوگی، جبکہ انسان اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہوگا۔ اگر اس نے بھلے کام کیے ہوں گے تو ثواب پائے گا اور برے کاموں کے بدلے اگلی زندگی میں سزا بھگتے گا، اور یہ عین انصاف ہے۔ اگر کوئی انسان پیدائشی طور پر یا کسی بیماری کی وجہ سے ایسا معذور ہو جائے کہ وہ اچھائی اور برائی کا احساس کھو بیٹھے تو وہ نیک کام کرنے کا مکلف بھی نہ رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص جو ہوش و حواس رکھتا ہو مگر اس کی زندگی میں نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی فکر نہ ہو تو ایسا شخص انسان کہلانے کا حقدار نہیں، بلکہ وہ اپنی زندگی جانور کی سطح پر گزار رہا ہے، اور وہ تو انسان نما حیوان ہے کیونکہ وہ خدا داد شرافت کھو بیٹھا ہے۔ نیکی اور بدی کی پہچان اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ہر انسان کے وجود میں رکھی ہے۔ اس فطری پہچان کی وجہ سے ہی اسے اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے اس بات کا علم نہ تھا کہ بے گناہ کا قتل کرنا برا ہے، یا کہ کسی کی چیز پر بلا وجہ قبضہ کر لینا، رشوت لینا، دھوکہ دینا، کم تولنا ایسے اعمال تھے جن کی برائی مجھے معلوم نہ تھی۔ اس سوال کا اس کے پاس کیا جواب ہوگا کہ تجھے انسان پیدا کیا تھا مگر تم نے فطرتی انسانی کے خلاف عمل کیے اور اپنے آپ کو انسانیت کا اہل نہ سمجھا، بلکہ حیوانی طرز زندگی اختیار کی اور انسانی و حیوانی زندگی کا فرق ملحوظ خاطر نہ رکھا۔ حالانکہ رب رحیم نے اچھائی اور برائی کی تمیز ہر انسان میں ودیت کر رکھی ہے، اسی وجہ سے تو انسان مسئول ہے اور وہ ہمہ وقت امتحان میں ہے کہ وہ فطرت کی ودیت کردہ اس نعمت کی قدر کرتا ہے یا نہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے یا ملک کی دوسری ہے۔ اچھائی اور برائی کی یہ تمیز صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ ہر وہ انسان میں موجود ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھے اور برے اخلاق کا فرق ہر شخص جانتا ہے۔ اگر وہ برا کام کرتا ہے تو فطرت کے دیے علم کی ناقدری کرتا ہے، جس کے لیے اسے سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ حق بالنا، اپنی حیثیت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرے پر ظلم کرنا وغیرہ، کوئی انسان بھی ایسا نہیں جو ان ناجائز کاموں کو جائز سمجھتا ہو۔ پھر کرتا کیوں ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ پھر جب ناجائز سمجھتا ہے تو پھر کرتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ دھوکے میں ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ چکا ہے اور اس بات سے غافل ہے کہ ایک دن انصاف ہوگا جس دن انصاف کرنے والا خالق دو جہاں ہوگا۔ اس کے انصاف میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی، کوئی دوسرا گرفتار کیے ہوئے کو نہ چھڑا سکے گا۔ عقل سلیم انصاف کو تسلیم کرتی ہے، اور قرآن میں ترجمہ ہے، پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق خدا تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے۔ سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ سورۃ انعام کے 62 میں۔ جو شخص فسق و فجور کی زندگی گزار رہا ہے وہ اپنے انجام سے غافل ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ قادر مطلق رب العزت انصاف کرے گا اور کسی کو استثناء حاصل نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیکی اور بدی کو پہچاننے اور نیکی کے کرنے اور برائی سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔